مسئلہ جہاد علماء سے سمجھے، گرم دماغوں سے جو گھر بیبے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے جہاد نہیں ہوتا۔ مسئلہ جہاد ہے حدود اور قتال حاکم وقت، جو قتال کی صلاحیت رکھتے ہیں حاکم وقت ان کو بھیجے گا۔ پہلا ٹریننگ لو فوجی، طیارہ چلان دی، ٹینک چلان دی، راکٹ لانچر چلان دی، تو پھر سید اعظم منیر صاحب نے آپ کو جناب میں سارے کورس کر لینے ہن مینوں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، جو کام حکمرانوں کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حاکم نہیں لڑتا اور نہیں جانے دیتا تو ہم جائیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جس طرح وہ فلسطینیوں کو اسرائیل مار رہا ہے وہ ہمیں بھی مار دے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ مسلمانوں کے 60 ملک ہیں، ایک ملک بھی اگر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کر دے گا۔ یہ ظلم کی داستان چند سالوں پر محیط نہیں ہے، 100 سال ہو چکا ہے اس ظلم کی داستان کو۔ اور اس علاقے میں جو یہودی ہیں وہ منارٹی تھے، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے وہاں پر آباد کیا گیا، اور یہودیوں اور مسلمانوں کو لڑا کر عیسائی ایک تیسرا فریق ہے۔ ایسا بعض بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جو جہاد میں جائے گا وہ بعد میں شہید ہوگا، جو غزہ بھائی ہم نہیں، اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، ہم غزہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی سبیل نہیں ہے، نہ ہمارا حاکم بھیجتا ہے اور نہ ہم پرائیویٹ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ چلے جائیں، وہاں پہ آ رہے ہیں فاسفورس بمب، آپ کی کلیشن کو ادھر کیا کرے گی؟ قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، وہ میزائل ڈیفنس سسٹم لے کر جائیں نا، ادھر جہاز لے کر جائیں F-16، ان کے اوپر فاسفورس بم بنیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے جیسے وہ لڑتے ہیں ویسے لڑو۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا بھئی وہ فاسفورس بم مارن تے تسی کلیشن تک فائر کر دیو۔ ہماری گورنمنٹ جاتی نہیں تو پھر اس کے بارے میں ہم ان کو لعنت وغیرہ کر سکتے نہیں، لعنت نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہدایت۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ جہاد، قتال، حدود، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی بیمار ہوئے کتنی دفعہ ہوئے ہیں؟ بڑی دفعہ۔ کبھی میرے پاس دوائی لینے آئے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ ڈاکٹر کے پاس وہ ماہر فن ہے، یہ کامن سینس مثال ہے کہ بھائی ایٹم بم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس کہ حاکم وقت کے پاس؟ مزائل غوری، غزنوی، ابدالی، یہ طیارے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس کہ حاکم وقت کے پاس؟ حاکم وقت کا حکم فوج پہ چلنا ہے کہ میرا چلنا ہے؟ ان کو نہیں پتہ، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ جو بندہ فوج میں ہے نا اس کو پتہ ہے کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ کس نوعیت کی جنگ ہے اور کیا کیا ہتھیار چل رہے ہیں اور کتنا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں وہ دعا کے ساتھ تو حال بنی ہونا نا فلسطین، ایسے تو کئی سالوں سے اور دعا نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ کیوں کی ہے؟ آپ صاحب معجزات تھے، مظلوم مسلمان جب فوت ہوتے، شہید ہوتے تو آپ دعائیں نہیں کرتے تھے؟ اب یہ اعتراض کوئی بدبخت نبی علیہ السلام پر کر دے کہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر دیے ہیں تو بندوں کو نہیں بچایا۔ یار یہ مسئلہ جہاد علماء سے سمجھے، گرم دماغوں سے جو گھر بیبے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے جہاد نہیں ہوتا۔ مسئلہ جہاد ہے حدود اور قتال حاکم وقت کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا۔ پھر حاکم وقت نے بھیجنا کس کو ہے؟ عام لوگوں کو۔ آپ کرالنگ کر کے دکھائیں مجھے، چلو ہاں جڑا ایک بندہ آندہ میں جہاد میں کرالنگ زمین دیتے میرا منہ ویکھے، بھئی کرالنگ بیسک چیز ہے، ایک بندہ کرالنگ نہیں کر سکتا، پھر گنے جو موجودہ گنے ہیں وہ چلا سکتا ہے، وہ راکٹ لانچر چلا سکتا ہے، وہ طیارہ شکن چلا سکتا ہے، ہیلی کاپٹر چلا سکتا ہے، جہاز چلا سکتا ہے۔ جن کے اندر استعداد ہے نا ان چیزوں کی، حاکم نے ان کو بھیجنا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ کشمیر میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کے اندر موجودہ حالات میں لڑائی کی استعداد ہے نا ان کو بھیجیں۔ انڈین کے پاس جو اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ان کے مقابلے میں جو صف آ رہا ہے ان کے پاس ہے، یا وہ ٹیکنالوجی پاکستان سے وہاں پہ جا سکتی ہے؟
جو قتال کی صلاحیت رکھتے ہیں حاکم وقت ان کو بھیجے گا. پہلا ٹریننگ لو فوجی تیارہ چلان دی, ٹینک چلان دی, راکٹ لانچر چلان دی, تے پھر سید آسم منیر صاحب نو آکھو جناب میں سارے کورس کر لینے ہن مینوں اوتھے کر دیا. پیارے بھائی کبھی میں ایک مثال دیتا ہوں, کبھی آپ نے گھر جو ہے یہ گھر یہ کون بناتے ہیں؟ ڈاکٹر بناتے ہیں؟ نہیں, مستری اسے کیوں بنواتے ہیں؟ گھر جڑا وے وہ مستری کو بنوانا ہے تے قتال جڑا ہے وہ ناڑی کو کرانا ہے. کیسے عجیب لوگ ہو. دنیا میں چھوٹا سا کام بھی ماہر فن سے ہم کرواتے ہیں, اور جو سب سے بڑا کام ہے قتال کا وہ کسے اناڑی سے کروانا ہے. یہ امت کے ان طبقات کے لیے حکم ہے جو ہتھیاروں سے تعلق رکھتے ہیں. افواج پاکستان کی فوج ماشاءاللہ 7 لاکھ سے زیادہ فوج ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. دنیا میں 3 نمبر پہ یہ فوج ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج پاکستانی بھی نہیں, اللہ کی قسم ہے ہماری فوج کی ہیبت ہے صرف چند طیارے ایسے فضا میں اڑے نا بھئی ہون لگے ہیں. دنیا میں بزدل ترین قوم یہودیوں کی. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بھئی پیشاب کریے تو رڑ جان. پاکستانی آرمی کی اتنی ہیبت ہے, پاکستانی آرمی پیشاب کرے تو رڑ جان. بس معیشت, قرضے, ان کے جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ ہمارے حاکموں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاکموں سے پیشانیوں سے پکڑ کے ان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے. کوئی ستاروں کا علم نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں. کوئی رمل, علم نجوم, یہ فال, یہ طوطے, یہ برج, یہ ساری شیطانی چیزیں اٹکل پچو کاہنوں کی باتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاہنوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے نماز ہی بندے کی قبول نہیں کرتا. وہ جس نے سیاروں کا بھی ستاروں کا علم حاصل کیا, ہاں, اس کے بارے میں بڑی وعید ہے. اس کی بعض اقسام سحر میں داخل ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا یہ کافروں کی سرپرستی میں یہ کام کرتے ہیں. جتنے بھی علم نجوم اور یہ فعال والے ایسے NGOs اور کفار ان کی سرپرستی کرتے ہیں.